Thank you. And I would like to dedicate this to my یہ ہو گئی کوئی ایسی چیز نہیں لیکن السلام علیکم brothers and sisters. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ another amazing and our Arakin Shura. السلام علیکم dear brother and sister. افجار افتی. السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. بھائی آج میں آپ کی ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کروانے والا ہوں جو نہ کہ ڈومیسٹک بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ فلاحی کاموں میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل لیول پہ ایوارڈز بھی اچیو کیے ہیں. یہ کیا کیا کام کر رہے ہیں اور یہ کس ادارے سے منسلک ہیں، یہ سب آپ کو میں شیئر کروں گا اس ڈیٹیل ویڈیو میں. تو یہاں سے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ. السلام علیکم. الحمدللہ دعوت اسلامی اس دور میں اصلاح معاشرے اور خدمت انسانیت کے حوالے سے جو کام کر رہی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. اس سلسلے میں آپ بھی FGRF کے پلیٹ فارم سے دنیا بھر میں فلاحی کاموں کے حوالے سے سرگرم عمل میں ہیں. دنیا میں کہیں بھی کوئی قدرتی آفت ہو، زلزلہ، سیلاب، خوراک کی کمی یا جنگ کی تباہ کاریاں، ہم آپ کو مختلف قسم کی امداد کے ساتھ صف اول میں دیکھتے ہیں. یہ بتائیں اپنے ملک میں کام کرنے کی نسبت غیر ممالک میں کام کرنا کس حد تک مشکل ہوتا ہے اور دعوت اسلامی اس حوالے سے کس حد تک آپ سے تعاون کرتی ہے. ابھی حال ہی آپ کو بہت سارے ایوارڈ سے نوازا گیا. بلا شبہ یہ آپ کے لیے بلکہ بطور پاکستانی ہمارے لیے بھی انتہائی خوشی کا موقع ہے. اب مستقبل میں فلاحی کاموں کے حوالے سے مزید آپ کے کیا پلانز ہیں، ہمارے ویورز کو بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا، جزاک اللہ آپ کے آنے کا. ڈیفینیٹلی سب سے پہلے تو میں شروع سے یہی بات کرتا آیا ہوں کہ جو کچھ بھی ملا ہے یہ ہمیں دعوت اسلامی کی وجہ سے ملا. یہ جو سوچ ملی، جو آگے کام کرنا ملا، جو بھی اچیومنٹ ملی ہیں، نو ڈاؤٹ دا فاؤنڈر آف دعوت اسلامی امیر اہل سنت مولانا الیاس ستار قادری صاحب، جو کہ ہمارے ایک آئیڈیل ہیں، اور انہی کی ایڈوائزز، انہی کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اگر آج ہمیں UK جیسے ملک میں یا دنیا بھر کے اندر ایوارڈ دیے جا رہے ہیں یا ریکگنیشن مل رہی ہے، تو یہ ان کی تعلیمات ہیں اور ان کی وہی تعلیمات ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے. تو اسلام ہے ہی دا بردرہڈ کا میسیج دیتا ہے، پیس کا اور ہارمونی کا اور پیس کا ایک میسیج دیتا ہے. تو وہی چیز جب ہم نہ صرف پاکستان میں، اب دنیا میں کہیں بھی جائیں، یو آر دا ایمبیسڈر آف اسلام. تو آپ کی اپروچ سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے وہ چیز ہو جس سے کہ اسلام کا ایک اچھا میسیج جائے. تو ہم نے وہی چیزیں وہیں پر جا کر امپلیمنٹ کی جو یہاں پر تھی، جو سیکھی اور کوشش کی. تو الحمدللہ UK جیسے ملک میں جہاں پہ صرف 5% مسلمان ہیں، 95% غیر مسلم ہیں، لیکن جب ایوارڈ دیا جاتا ہے تو وہ 100% میں سے دیا جاتا ہے. تو وی دا اونلی اسلامک آرگنائزیشن اس وقت UK کی ہسٹری میں، اور بلکہ واحد مسلم اگر آپ کہیں پاکستانی جس کو ایک سال میں 8 ایوارڈز دیے گئے ہیں. سر ہم نے کبھی یہ کام تو ایوارڈ کے لیے کیا ہی نہیں سر. ہم لاسٹ 25 ایئر سے دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے کر رہا ہوں. 43 ایئر سے دعوت اسلامی اسٹیبلش ہو چکی ہے، دنیا بھر میں کام کر رہی ہے. لیکن جب گورنمنٹ کے اداروں نے اور انہوں نے جب ریکگنائز کیا، ان کو سرچ کیا، اینالائز کیا کہ یہ کتنی زبردست آرگنائزیشن ہے اور یہ جو کام کر رہی ہے نہ صرف UK کے اندر بلکہ پوری دنیا میں اس کا امپیکٹ ہے، تو انہوں نے ہمیں ایک کے بعد جو ہے وہ ایوارڈ ہمیں دیتے گئے. اچھا سر، میں نے آپ کو دیکھا تھا کووڈ میں بھی آپ نے بڑا وہاں پہ کام کیا تھا. وہاں کی جو ہماری ایمبیسی ہے وہ وہاں سے ہمیں کتنا سپورٹ ملتا ہے سپورٹ یا نہیں ملتا؟ دیکھیں ایمبیسی بات تو یہی ہے کہ انسان آیا ہے، اپنے اعمال خود اس نے حساب دینا ہے، تو انسان سے جس سے جو کوشش ہو سکے وہ کرنی چاہیے معاشرے کی اصلاح کے لیے. تو یہی ہم نے بھی وہاں کیا. ہر کوئی اپنا کردار ادا کر رہا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایمبیسی نے کیا کیا، ایمبیسڈرس نے کیا کیا، انہیں کیا کیا. میں یہ دیکھوں میں نے کیا کیا اپنی قبر اور آخرت کے لیے جو سوچ دعوت اسلامی نے دی ہے. تو ہم نے کووڈ کے اندر جب مساجد میں غسل میت نہیں دیا جا رہا تھا، جب وہ گھر سے جاتا تھا تو اس کو نہیں پتا تھا واپس آئے گا، یعنی نہ باپ مل سکتا تھا نہ بھائی. تو الحمدللہ وہاں پہ ہم نے فری فیونرل کھولے. ہمارے جو کار پارک تھے، مساجد بند تھی، ان میں ہم نے فری فیونرل کھول کے ان کی باڈی لاتے، غسل دیتے، دفناتے، ان کے فیملی والوں کو ویڈیو میسیجز کے ذریعے باقاعدہ ساری چیزیں دکھاتے، بتاتے، جس کو گورنمنٹ نے بھی اپریشیٹ کیا. پھر گھروں کے اندر رہنے سے نا ڈومیسٹک وائلنس بڑھ گئے. یعنی گھر میں پہلے نہیں رہے تو گھروں میں جھگڑے بڑھ گئے، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے. تو ہم نے پھر کیونکہ ماشاءاللہ امیر اہل سنت نے یہاں سے گھنٹوں مدنی چینل پہ لائیو کیا، ہم نے وہاں سے UK کیا. پھر وہاں پہ کال سینٹر بنایا کہ لوگوں کے لیے دعائیں
کرنے کے لیے, لوگوں کو ذہنی جو ہے وہ ریلیز کرنے کے لیے ہم نے ایک کیمپین لانچ کی وہاں پہ ویل بینگ کے حوالے سے. پھر اس کے علاوہ فوڈ پیکس وہاں پر کیے گئے, جس کی بیس پر ہمیں جو ہے میئر کی طرف سے, لارڈ میئر کی طرف سے ہمیں جو ہے وہ اپریشیشن 7 لیٹرز جو ہے وہ ایشو کیے گئے. یہ بھی ایک بڑی بات ہے کووڈ کے دوران. گریٹ اچیومنٹ ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہمیں 2024 میں تو یہ کہیں کہ ایک سال ایوارڈس کا ہی تھا, لیکن اصل میں تو ایوارڈ وہی ہے کہ اللہ پاک راضی ہو, مغفرت ہو جائے. ایوارڈس کے لیے تو کیا ہی نہیں تھا. تو میرا میسیج بھی یہی ہے, تو لیکن پازیٹیو وے میں لینا چاہیے. ایز اے پاکستانی, ایز اے مسلمان, ہمیں پہلا ایوارڈ بی ٹی سی جو وہ ملا آؤٹ اسٹینڈنگ سٹیزن, جو کہ پولیس کرائم کمشنر یو کے انہوں نے دیا کہ ان کی وجہ سے کرائم پہ کنٹرول ہوا. پھر ہمیں بی سی اے بی ٹی سٹیزن ایوارڈ لندن کے پارلیمنٹ میں بلا کر دیا گیا, جس میں خاص طور پہ جو ہمارے انٹرنیشنل اچیومنٹ ہیں, ہم نے غزہ میں کس طریقے سے ہیلپ کی ہے, ترکی, سیریا, پاکستان میں فلڈ میں اور زلزلے میں کیسے مدد کی ہے. پھر خاص طور پہ جو ہمارے تھر اور ریگستان دنیا کا تیسرا بڑا ڈیزرٹ ہے سر, الحمدللہ چولستان, اور اس میں ابھی تک 5000 واٹر پروجیکٹس ہم لگا چکے ہیں اور 5 لاکھ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, کیونکہ پانی کا صدقہ ایک عظیم صدقہ ہے, نبی پاک نے فرمایا. تو ہم نے اس کو دیکھا, لوگوں کی پانی کی ضرورت تھی, تو جس چیز کی جو ضرورت ہو وہ پورا کرنے کی کوشش کی جائے تو فائدہ ہوگا. کسی کو پانی چاہیے, آپ اس کو کپڑے دے دو گے تو اس کی حاجت نہیں ہے. بالکل. تو ہم نے اسی طرح اسسٹ کیا. پاکستان میں کیا ضرورت ہے, یو کے اندر کرائم کے حوالے سے بہت ایشو ہے, ڈرگس کا بہت بڑا ایشو تھا. تو ہم نے جب انیشیٹو لیا, ایک ڈرگ تھی بیلون گیس کے نام سے, نائٹرک آکسائڈ, اور ہم نے جو ہے وہ انیشیلی ان میں ہم تھے جنہوں نے اس کو لانچ کیا, گورنمنٹ کے ساتھ مل کر جو ہے اویئرنیس دی ہے. اور اس 2024 میں وہ یو کے اندر جو ہے وہ گیس کو ڈرگس کو بین کر دیا گیا. وہ گیس اصل میں ڈرگس تھی, لیکن اس میں ایک بہت بڑا کردار دعوت اسلامی اور FGRF کا تھا, تو جس کو اپریشیٹ کیا گیا, اور ہمیں جو ہے باقاعدہ گریٹ برٹش کیئر ایوارڈ جو ہے وہ بھی دیا گیا کہ لوگوں کی کیئرنگ کے حوالے سے. NHS کا ہیلتھ کا ایشو تھا, تو اس ہیلتھ کے ایشو کو ٹیکل کرنے کے لیے جس طرح ہم نے وہاں پہ کام کیا ہے, اس پہ بھی ہمیں ایک ایوارڈ دیا گیا, گریٹ برٹش کیئر ایوارڈ. اسی طرح چیمپئن آف دا کمیونٹی, یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ اتنی بڑی کمیونٹیز ہیں جس کے اندر نان مسلم بھی ہے, مسلمان بھی, لیکن ان میں اگر آپ کو چیمپئن بنا دیا جائے کہ یہ وہ چیمپئن ہے جن کی وجہ سے کمیونٹی جو ہے وہ ایک امیزنگ جو ہے کی طرف آ چکی ہے, تو وہ بھی الحمدللہ ہمیں دیا گیا اس سال. اسی طرح لارڈ لیفٹیننٹ جو ہیں ان کی طرف سے ہمیں جو ہمارا ایک صوبہ ہے جس کو ویسٹ مڈلینڈ کہتے ہیں, اس کو بنے ہوئے 50 سال ہوئے ہیں. اس 50 سال میں انہوں نے 50 چیمپئن نکالے, جن کی وجہ سے کمیونٹی میں ایک بہتر جو ہے وہ آیا, تو اس میں سے بھی ایک ایوارڈ جو ہے وہ ہمیں دیا گیا. سر اس وقت FGRF جو ہے وہ کن کن ڈپارٹمنٹس میں ایبراڈ میں کام کر رہی ہے؟ سر الحمدللہ پانی کا پروجیکٹس ہیں, ٹری پلانٹیشن, گلوبل وارمنگ کو ٹیکل کرنے کے حوالے سے, راشن کے حوالے سے, اسکل انہانسمنٹ کے حوالے سے. ویری سون پاکستان کے اندر جو ریہیب کا ہے وہ ہم باقی کنٹریز کے اندر بھی ریہیبلیشن سینٹر جو ہے کر رہے ہیں. پھر سب سے بڑھ کے ڈیزاسٹر, کیونکہ ہمارے پاس پاسپورٹ ہے, ٹریولنگ ہمارے لیے ایزی ہے, ویری نیکسٹ ڈے وی آر دیئر. موروکو میں انٹرنیشنلی BBC نے ہمیں ہائی لائٹ کیا کہ یہ انٹرنیشنل NGO پہلی ہے جو یہاں پر پہنچی ہے, جو کام کر رہے ہیں, اور تقریباً 500+ آرٹیکلس ابھی تک انٹرنیشنل لیول پر ہمارے آ چکے ہیں FGRF کے, جو ہماری خدمات ہیں, چاہے وہ ترکی ہو یا سیریا ہو. اور غزہ کے اندر تو ایک بہت امیزنگ کام ہم کوشش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے. 1.9 ملین لیٹر پانی ابھی تک ہم دے چکے ہیں, 1,80,000 کے قریب لوگوں کا پکا ہوا کھانا دے چکے ہیں, 65,000 لوگوں کا پورے مہینے کا راشن دے چکے ہیں, 75,000 کلو آٹا ہم دے چکے ہیں, 5,000 سے زیادہ بچے جو انفینٹ ہیں ان کا ملک, ڈائپر وہاں پر دے چکے ہیں. اسلامی بہنوں کے جو مسائل ہوتے ہیں 5,000 کے قریب ہائیجین کٹس ہم دے چکے ہیں, اور 40,000+ فریش بریڈ جو ہے دے چکے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن میں نے آپ کو شارٹ کر کے بتایا کیا بیسک ہے. اچھا اس وقت جو باہر فار ایگزامپل ابھی جیسے سیریا ہو گیا, غزہ ہو گیا, جہاں پہ اس وقت مطلب جو حالات چل رہے ہیں, وہاں اس وقت سب سے زیادہ ایک بیسک نیڈ تو آپ کو پتہ ہے فوڈ کی تھی, وہ الحمدللہ پوری ہو گئی, پانی کی بھی پوری ہو گئی. میڈیکل کہ حد تک کس حد تک جو ہے FGRF پہ کام کر رہا ہے؟ الحمدللہ میڈیکل کی جو ہمیں آپشنز ملتے گئے, ہمارے پیج کے اوپر جائیں گے FGRF UK تو آپ کو وہ مل جائے گا کہ ہمارے میڈیکل کیمپس بھی تھے غزہ کے اندر, میڈیکل فیسلٹیز بھی ہم نے دی, جس میں اسلامک سسٹر, اسلامک بردرز یا بچے, بڑے فیملی جو تھے غزہ کے, وہ سب بینیفٹ لے رہے تھے. 5,000 سے زیادہ جو ہے وہ وہاں پہ لوگوں, فیملیز کو جو ہے وہ میڈیکل جو ہے وہ فراہم کی گئی ہیں. بلکہ 6 کنٹینر میری خود ٹریولنگ ہوئی تھی ترکی کے اندر اور ایجپٹ کے اندر, 6 کنٹینر جس میں 1400 بلینکٹ, 800 میٹریسز اور 18 to 20,000 لوگوں کے ونٹر سے بچنے کا سامان اور میڈیسن جو ہے ہم نے وہاں سے بھیجی تھی, جو باقاعدہ BBC نے بھی اس کو دکھایا تھا. تو جو کچھ ہو سک رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. اچھا یہ ایک رومرز بھی تھی, یہ ویسے آپ بتا سکتے ہیں کیونکہ آن دا اسپاٹ آپ وہاں موجود تھے, کہ وہاں سامان پہنچ نہیں رہا, امدادی سامان پہنچ نہیں رہا, یا جو یہاں سے NGOs کلیکٹ کر رہی ہیں وہ خامہ خامے مطلب ایک
تھا کہ بھائی یہ فیک ہے سب, کچھ بھی نہیں دیا جائے کیونکہ وہاں کچھ پہنچ ہی نہیں سکتا, وہاں پہنچ ہی نہیں رہا, تو اس کی تھوڑے سے حقائق اگر آپ بتا سکیں. دیکھیں اگر جغرافی طور پہ دیکھیں لوگوں کی اسسمنٹ تھوڑی سی رانگ ہے کہ اس کے کون کون سے اینگل سے لگتا ہے غزہ کہاں پہ جا رہا ہے. ایک ویسٹ بینک الگ ہے, جارڈن کا ایکسس الگ ہے, ایجپٹ کا رافا کا ایکسس الگ ہے. ہم لوگ کا جو پہلے گیا وہ رافا تھا, رافا بند ہوا تو اللہ کی رحمت سے جارڈن سے جا رہا ہے. کہتے جس نے کرنا اس کے لیے راستے بہت, جس نے نہ کرنا اس کے لیے اور باتیں. ٹھیک ہے, الحمد للہ وی آر آن دا گراؤنڈ. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تک جو مدد کی ہے FGRF کے پلیٹ فارم سے وہ شاذ و نادر ہی نظر آتی ہے سر. یہ کہ اس کو دکھانا بھی چاہیے کہ اتنا پورے جب سال کمپلیٹ ہوا اکتوبر تو ہم نے پورا لیٹر نکالا تھا PDF کہ ہم ابھی تک غزہ میں کیا کر چکے ہیں, جس کو انٹرنیشنل لیول پر بھی اپریشیٹ کیا گیا. BBC نے بھی جس کی کوریج کی, ITV جو UK کا چینل ہے آفیشیلی, انہوں نے بھی اس کو کور کیا ہے. اور ابھی بھی ہماری ریگولر چل رہی ہے, ہر مہینے کی ہماری باقاعدہ جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہیں وہ ہمارے پیجز کے اور ہمارے چینلز کے اوپر آتی ہیں. اچھا سر, مجھے پتا ہے اس وقت ٹائم شارٹ ہے آپ کے لیے کیونکہ فلائٹ ہے, صرف تھوڑا سا کنسائز کر دیتے ہیں کہ نیکسٹ جو آپ کے پلانس ہیں, مطلب آپ مزید جو کیا دیکھتے ہیں فیوچر FGRF کا. الحمدللہ فیوچر تو حضور برائٹ ہی اللہ کی رحمت سے. جب آپ دین کا کام کرتے ہیں, اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے ایوارڈ کے لیے تو کام کیا ہی نہیں, اور آپ نے انسانیت اور اسلام ہے ہی سب سے بڑا انسانیت کا علم, تو یہی رہ جائیں گی. اصل کام تو یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور ہماری مغفرت ہو جائے. تو یہ تو دنیاوی طور پہ کوئی پولیس والے دے رہے ہیں یا گورنمنٹ کے ادارے دے رہے ہیں, لیکن ہم تو 25 سال سے دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں. ریکگنیشن اب مل رہی ہیں, ایوارڈز مل رہے ہیں. تو آگے فیوچر یہی ہے کہ دیکھیں جس چیز کی جو ضرورت ہو سر, تو ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ کلائمیٹ کنٹرول کے حوالے سے ایشوز بہت چل رہا ہے, اس کی اویئرنیس ہے. پلانٹیشنس ہماری وہاں پر چل رہی ہیں. پھر ڈیزاسٹرز کے لیے ہم ریڈی ہیں, جہاں پہ بھی کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے. افریقہ کے اندر ہے, ملاوی خود گئے ہیں, تنزانیہ ہو گیا, کینیا ہو گیا, ساؤتھ افریقہ ہو گیا, موزمبیق ہو گیا, ان ملک کیمبیا ہو گیا. ان ملکوں کے اندر جہاں جیسے ڈیزاسٹر آئے ہماری ٹیمیں موجود ہیں, وہاں پہ کام کر رہی ہیں. اس کے علاوہ ریہیب کے حوالے سے ہمارا کافی وہ ہے, FRC جو ہے فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر, وہ ہم UK اور باقی ملکوں میں جو بچے ڈسیبل ہیں, اوٹزم کا شکار ہے, وہ کھولنے کا اسکل انہانسمنٹ ہمارا جو ہے وہ اس کو ہم مزید انٹرنیشنل لیول پہ انہانس کریں گے, جس میں لینگویجز ہو گئے, IT کورسز ہو گئے اور AI کے کورسز ہو گئے. ان کو اب ہم جو اس طرف جا رہے ہیں. اور ہیلتھ ایشو جو UK میں بہت زیادہ ہیں, اس کی ہماری الحمدللہ کیمپین بہت کامیاب, جس کو NHS کے جو وہاں پہ بڑے گورنمنٹ کے ادارے انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا ہے. اب ہماری 2025 میں جو ہے وہ کینسر اویئرنیس کیمپین لانچ ہوگی جو پورے UK میں جائے گی انشاءاللہ. گریٹ, گڈ وشز آلویز ود یو. تو بس میرے ویورز کو کیا پیغام دیں گے لاسٹ میں؟ سر میسیج یہی دیں گے, پازیٹیو مائنڈ آلویز برنگ پازیٹیو ریزلٹ. پازیٹیو رہے, ہر وقت نیگیٹو سوچ کر, نیگیٹیوٹی دے کر اپنے پاکستان کے بارے میں, مسلمان کے بارے میں ایک اچھی بات نہیں ہے. بہت کچھ اچھا ہے ہمارے ملک میں, اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش ہے. اور جب آپ یہ چیزیں ہائی لائٹ کریں کہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق کام کریں, دنیا میں جس چیز کی ضرورت ہے, تو آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں گے, آپ کی وجہ سے ایک پازیٹیو امپیکٹ جائے گا اور آپ کے اپنے اوپر بھی ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا. سر جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.